نان کنٹیکسچوئل ہے, کنٹیکسچوئل ہے, ڈس کنٹینیوٹی بیسڈ, جہاں پر اگر آف کورس کٹ ہے جو ہے وہ سملرٹی بیسڈ سیگمنٹیشن ہے. پانی یونیفارم ریجن آف کورس اس کے جو ہے آپ اس کو اگر سیلف اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہت سمپل سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں جو سیگمنٹیشن میں ہوتا ہے کچھ کنیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کنیکشن آف کورس اگر 8 نیبرہڈ آگے سارے مطلب ہے کہ ایک پکسل ہے اس کے آس پاس جو ہے 8 نیبرہڈ انوالو ہیں, تو وہ پھر وہی والی بات ہے کہ آپ ایک بڑا کلسٹر لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک سیف مطلب ہے کہ انفارمیشن آپ آبزرو کر لیں گے, ٹھیک ہے, ساری باؤنڈری سے. لیکن اگر آپ 4 نیبرہڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کی انفارمیشن تھوڑی سی مطلب کہ ویک کمزور ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے اس کا کنیکشن نہیں ہے, یہ ٹوٹلی فار ایگزامپل کسی اور پارٹ کا حصہ ہے تو آپ کے پاس یا ایجز وغیرہ میں میئر کرتے ہوئے تو 4 کنیکٹڈ کم کہتے ہیں نا کہ جتنے آپ کے فرینڈز جتنے زیادہ اتنا ہی بندہ جو ہوتا ہے امیر ہوتا ہے. اس طرح کی یہاں پر امیجنگ میں بھی سمپل سی ٹیکنیک ہے کہ جتنی ریچ انفارمیشن یو کین ایکسٹریکٹ اف یو ہیو گڈ کنیکشنز, مور کنیکشن. سننے جو ہے سمجھنے کی بات ہے جو ہے. آر یو گیٹنگ اٹ؟ If you have more pixels, more connection, then of course you will get the more information. You can expect the reliable information. اب of course یہ جو ماڈلس ہے یہ ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس جو چینج ہوتا ہے یا ڈسٹینس جتنا موو کرتا ہے ڈفرینس جو ہوتا ہے, اگر ڈفرینس کم ہوگا تو جو آپ کے نیبرہڈ سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچ قریب ہی ہے آپ کا, اور ڈفرینس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ناٹ بلانگ ٹو دیٹ پارٹیکولر سیگمنٹ, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اور آپ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایپسلون فکس سگنل سملرٹی تھریشولڈ ایکس وائی لیٹس کوآرڈینیٹس ہیں اور یو آر دی ویلیو آف دی سگنل ڈائمینشن ہے. اب بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے ٹیومر کی بات کی تھی, وہ ہو سکتے ہیں کلینکل ایکسپرٹ فرسٹ پیشنٹ کے فرسٹ وزٹ پہ کہتے ہیں اس کا سائز اتنا ہے, بٹ آن دا سیکنڈ وہ یہ بڑا ہو رہا ہے, گروئنگ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹیومر سیل از گروئنگ ود دا پیسج آف ٹائم, اور مے بی آفٹر taking good medicine, okay, right diagnosing, the size of the tumor cell may be reduced, ٹھیک ہے, growing or reducing. This is the another aspect of the segmentation. پھر of course جو اس کا segment ہے وہ increase یا decrease ہو رہا ہوتا ہے. اس سچویشن میں بھی آپ کو the pixel آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ٹیومر کے یا بلڈ کے پکسل تو ٹیومر کو نہیں اسائن کر سکتے, یہ ٹیومر کے پکسل بلڈ کو نہیں اسائن کر سکتے. ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر آپ جو ہے اس کو مطلب کٹ کر دیتے ہیں, نہیں, وہ اس طرح ہو رہا ہے, لیکن وہ کس اس میں پھر ڈیریویٹو ہوتا ہے. جس طرح پانی سپریٹ ہو رہا ہے, ریٹ آف چینج, سرکولر واٹر گر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا بڑھتا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اس ریٹ آف چینج پر یہ بڑا ہو رہا ہے, اس ریٹ آف چینج پر یہ کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ساری اس میں انوالو ہوتی ہے. اس کو پلیز آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیجیے گا. یہ دیکھیں سیڈ بیسیکلی اس میں سیڈ ریجن انوالو ہوتا ہے اور ریجن گروئنگ, اور اس طرح ریجن گروئنگ سے دوبارہ سیڈ ریجن پر کم بھی ریڈیوسنگ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ڈیریویٹو سمپل ڈیریویٹو انوالو ہوتا ہے. لنک دیے ہوئے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ہمت بھی تو آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس طرح اگر 4 کنیکٹڈ ریجن کرنا, ہم بہت ٹائنی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں گے کہ جو ہے ہمارے پاس 8 کنیکٹڈ ریجن میں کنیکٹڈ ریجن کا اوور آل پکچر دے دیتا ہے. 4 کنیکٹڈ ریجن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سیگمنٹ کے سیگمنٹ ہی تھوڑے بناتا ہے. کیا کرتا ہے, سیگمنٹ تھوڑے بنائے گا جو ہے وہ ہمیں ویسے یہ کلرفل نظر آ رہا ہے, لیکن سمجھ لیں کہ یہ پورے کو اوور آل انفارمیشن دے رہا ہے. یہ تھوڑے سے پارٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ پارٹ ہے ٹوٹلی, یہ علیحدہ پارٹ ہے ٹوٹلی. یہ تو بات نہیں ہے نا, ہے تو برین کی, مطلب کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں اسکل کے پارٹس ہیں نا, تو وہ مطلب ہے کہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے سر تو 4 کنیکشن والا بیٹر نہیں ہے, لائک علیحدہ سیگمنٹ سے پتہ چل رہا ہے برین کا حصہ کون سا ہے, نوزلس کا کون سا ہے, نوسٹرلس کا, اور ماؤتھ ریجن کون سا ہے, چیک کیا کون سا ہے. 4 کنیکٹرز ارنٹ ویری یہ اچھا یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے. جب 4 کنیکٹر ہوتے ہیں تو باؤنڈری کٹ کر دی جاتی ہے نا, یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے, یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے. اس میں اس میڈیکل ڈائگنوزنگ میں نے کہا نا کہ جو ہے وہ سسٹم تھوڑا سا ریورس وائس ورسا چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹ پہ یہ, لیکن بیکورڈ پروپیگیشن ہوتی ہے, پروپیگیشن ہوتی ہے, لیکن آپ کے جو ریئل جو پریکٹیکل ڈفرینٹ جو آپ کہہ لیں کہ نیچر والے امیج ہوتے ہیں نا, ان میں پھر تھوڑا سا ڈفرینٹ مطلب ہے کہ اس کا یہاں پر تو آپ اس کو ٹوٹلی ڈفرینٹ کر کے تو پھر اس کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں آپ برین کو, لیکن آپ برین کے اندر فار ایگزامپل آپ اگر اس پارٹ کو جو ہے ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر یہاں پر دوبارہ پھر 8 کنیکٹڈ والا ایک کام کرے گا. جی سر,
ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے کہ ان سائڈ آپ اس کو پڑھیں گے نا اسٹوری کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ بہت زبردست چیز ہے لیکن آپ کو اس کا میتھمیٹکس انوالو ہے. میں نے آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, آپ لوگ سارے اتنے بزی ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا ایزی موڈل بنایا ہے. تو آئی اپریشیٹ اف یو ول گو ٹو لینک یو. Yes sir, I do. تو بیسک سیگمنٹیشن جو ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے آل دا پکسل ہیو ٹو بی اسائنڈ ٹو ریجن. جتنے بھی پکسل ہوتے ہیں, جس طرح آپ ایک ریجن میں کسی نے جو ہے وہ جو ہے ماؤتھ کی طرف کر دیا ایسوسیٹ, کسی نے برین کی جو ہے کر دیا, کسی نے جو ہے کس طرح ناک کی طرف کر دی, کسی نے آنکھ کی طرف کر دی. ہر پکسل کسی نہ کسی ریجن سے لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے شک وہ بات تو آف کورس یہ سارا ریجن گروئنگ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں جو کرائٹیریا آپ نے کہ کسی میں کرائٹیریا سیٹسفائی ہوتا ہے, کسی میں نہیں ہوتا, اور آپ کو اس کی ریزن دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس پر میتھمیٹیکل لگا کر جو ہے سیگمنٹ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ سیڈز بینچ مارک. جب میں سیڈز کی بات کرتا ہوں یہاں پر, تو بینچ مارک یا اوریجنل چیز کیا تھی. چیز جب خراب ہوتی ہے تو اوریجنل چیز تھی خراب ہوتی ہے. تو اوریجنل چیز کا جو ہے بینچ مارک ہمارے پاس, جس کو ہم یوزلی ڈیٹا سائنس میں کہتے ہیں کہ ڈیٹا کیا کہتے ہیں. ڈیٹا کے ساتھ گراؤنڈ ٹروتھ بھی ہوتا ہے. گراؤنڈ ٹروتھ کے ساتھ جب بھی ہم کوئی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو پھر میچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کتنا ڈفرینس آ رہا ہے, ڈیویشن آ رہی ہے, ایرر کتنا آ رہا ہے. اس کو مین اسکوئر ایرر جو لاس فنکشن ہوتا ہے وہ بینچ مارک اور اس کے ساتھ ہم میئر کرتے ہیں. اب ایک اور جو بڑا مطلب ہے کہ ٹاپ ڈاؤن الگوریدم ہے سیگمنٹیشن میں, وہ سپلٹ اینڈ مرج سیگمنٹیشن ہے. اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو سنگل کوئی ریجن ہوتا ہے, جس طرح آپ نے وہ برین کا مطلب پارٹیکولر ریجن کہا تھا, اس کو مطلب ہے کہ جو ہے آپ نے ٹارگیٹ کیا انٹائر امیج از سنگل ریجن. پورے امیج کو نا پورے امیج کو ایک سنگل ریجن کنسیڈر کر لیا جاتا ہے, جس طرح آسمان کہہ لیں. ٹھیک ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. اب کیا کہتے ہیں مرجنگ اسٹیج. merge adjacent region if the resulting larger region remain uniform. کہ جو سب سے بڑا مطلب ہے کہ یونیفارم ریجن ہے نا, اس کو مطلب ہے کہ جو ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ جو adjacent آسمان چھوٹے چھوٹے اگر بادل کی ٹکڑی ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ ویسے ہی ہوتا ہے بادل کو روتے ہیں, یہ ہے آسمان نہیں, ٹھیک ہے, یہ جہاز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ دیوار ہے, دیوار پر اگر میں چھوٹا سا یہ کہوں تو دیوار کی پارٹ ہے, اس کو مرج کر دیا, پانی لگا کر دھو دیا, یہ داغ کر دیا جو ہے, ٹھیک ہے, یہ رنگ کا وائٹ پارٹ ہے, یہ ہے تو اس کو میں مطلب کر دوں, یہ وائٹ بورڈ کا پارٹ ہے, اس کو مرج کرتے ہیں, یہ بلیک بورڈ ہے پارٹ ہے, ٹھیک ہے. unwanted, get rid of the unwanted detail after you can say get rid of the noise detail. اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے مطلب کہ ایک big adjacent regions if the resultant larger region remain uniform. یہ یونیفارم پیٹرن آتا جا رہا ہے نا, اس کو جتنا اس کو اریز کرتا جا رہا ہوں تو یہ ایک یونیفارم پیٹرن نیچے سے نکلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کروں گا, مرج کرتا جاؤں گا, کیا کروں گا, مرج کرتے جاؤں گا. یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. اب اسٹاپنگ رول کے کہاں پر آ کر یہاں سے میں نیچے اس کو توڑ کر تو نہیں کروں گا نا, ٹھیک ہے. اب اس کا سسٹم کہتے ہیں کہ اسٹاپنگ, اس کا رول ہے آل ریجن بیکم یونیفارم. کیا یہ یونیفارم مطلب ایسا تھا سمجھ سرفس میں ایج کہیں نہیں آیا, باؤنڈری کہیں نہیں آئی نا, تب میں کرتا گیا جو بھی باؤنڈری آئے گی آئی نیڈ ٹو اسٹاپ, کوئی چھوٹی موٹی آبسٹیکل آئے گی آئی نیڈ ٹو اسٹاپ, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں آل ریجن بیکم یونیفارم اور the desired number of region have been established. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زمین پر بھی یہ بورڈ تو ایسا نہیں ہوتا, یوزلی دیوار پر ہی ہوتا ہے نا, اس کا بھی ایک کرائٹیریا سیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ desired number of regions, desired number of region adjacent along the wall, so we need to see it. Common splitting strategy for a square image. اگر square image ہے اس کو آپ جو ہے of course false ہے image into 4 quadrants. ایک square image ہے نا, image کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں, پھر دیکھیں کہ پہلا کوارڈرنٹ ہے, دوسرے کوارڈرنٹ کے ساتھ کتنا ملتا ہے, تیسرے کے ساتھ کتنا ملتا ہے, چوتھے کے ساتھ کتنا ملتا ہے. اب اس کو فردر جو ہے اگر کوارڈرنٹ انٹو 4 سب, اب ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کوئی ریجن تھا جو ہے اس نے اس کے آپ اسکیئر مجھے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے فار ایزی 4 ریجن میں کر دیا اسپلٹ. اب یہ چاروں اگر مطلب ہے کہ آپ نے دیکھ لیے یہ والا بھی ایک جیسے, یہ والا بھی ایک جیسے, یہ والا بھی, اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈاؤٹ ہوا تو آپ نے اس کو کیا کیا فردر 4 میں کر دیا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے نوٹ کیا یہ والا بھی ملتا ہے, یہ والا بھی ملتا ہے, پھر آپ نے اس یہ والا تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا, اس کو فردر 4 میں کر دیا, اسپلٹ فردر, اوکے. یہ میتھمیٹیکل یہ ویو لیٹ ڈیکمپوزیشن ہے, اس کو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں. پھر ریکنسٹرکشن فیز میں اس طرح سب سے پہلے یہ والے 4 ریکنسٹرکٹ ہوں گے, پھر یہ والے ہوں گے, پھر یہ والے ہوں گے, تو یو کین گیٹ بیک دا اوریجنل ڈیٹا, ٹھیک ہے. ریکنسٹرکشن فارمولا اس کو تھوڑا پڑھ لیجیے گا, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ.
थिंग ओके. अब कलर सेगमेंटेशन या जैसा स्किन डिटेक्शन होती है, ठीक है. ऑफ कोर्स इसमें आप क्या करते हैं, जो स्किन मैंने ये कहा अगर मेरा जो स्किन है डार्क मतलब है, ये दीवार का भी वही शेड है, इसमें बहुत सारे जो ड्रॉबैक भी आते हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते या इंफॉर्मेशन पे incorrect classification of skin pixel absent in the training sample and background pixel. background issue भी हो सकता है, ठीक है. और जो आपने ट्रेन करवाया था ना डेटा, जो आपने उसको ट्रेन करवाया था, बेंचमार्क जो आपने दिया था कि जो ओरिजिनल ग्राउंड ट्रूथ था वो आपने कैसा करवाया था, ठीक है. उसमें क्या हाथी जैसे बंदे थे जो छोटे छोटे मेरी तरह बंदे थे, ठीक है. उसका वो डेटा जो है वो इस मैटर दला उसकी मतलब वो मैटर करती है होमोजेनिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी वो सिस्टम बताया था होमोजेनियस सिस्टम जो. और अब इसमें क्या होता है कहते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द करंट ग्रे वैल्यू ऑफ कलर एंड इट्स मीन वैल्यू इन द रीजन. अब वो जो उसकी मीन जो ऑफ कोर्स मैंने एक पॉइंट पर रीजन पर उसको ले आया था सबको, उसका नॉन लिनियरिटी इंडिपेंडेंसी चेक की थी, अगर वो वर्क करती है कि नहीं करती है. रीजन ग्रोइंग टेक्निक होती है स्प्लिट और मर्ज और सीडिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्यू सीड ग्रोथ इनटू लार्ज होमोजेनियस रीजन. होमोजेनियस रीजन मैंने कहा जैसे आपसे कहा था कि हमारे पास एक जैसा यूनिक पॉइंट जो है उसमें हम उसको बादल नहीं करते या प्राइस को आउटपुट को बादल नहीं करते, हम उसकी डिपेंड देखते हैं कि सिस्टम रैंक ऑफ इंफॉर्मेशन द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक, एक ही रैंक है, ठीक है. टोटली होमोजेनियस. अब उसके लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर द डॉग इज ब्लैक, द कैट इज ब्राउन, तो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी, ठीक है. इस तरह आपने उसको स्प्लिट करना है. उसकी सीडिंग को देखना, उसकी सीडिंग क्या है, कलर ब्लैक ही है, एक ही चीज की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या दो चीजों की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या तीन चीजों की. बर्ड इज रेड, सो सीडिंग क्या है, ठीक है. और स्प्लिट एंड मर्ज वो वाला आपने ऑपरेट देख लिया. तो इसमें आपने क्या करना होता है कि सीड पॉइंट के तीन है, रेड कलर है, रेड ब्लैक और ब्राउन जो है आप निकाल दिए. एट सिमिलर रीजन नियर टू द ग्राउंड रीजन. अब वो जितने भी उस रीजन से होंगे उस तरह के रेड वाले परिंदे उसमें ऐड हो जाएंगे, ब्लैक वाले डार्क में ऐड होते जाएंगे और जो ब्राउन वाले कैट की कैटेगरी में ऐड होते जाएंगे, ठीक है. तो उस आएगा क्योंकि उस इलाके में सारे डार्क ब्लैक कलर के हैं, सारी कैट ब्राउन कलर की हैं, सारे बर्ड्स रेड कलर की हैं, सही. उसमें ऐड ऑफ कोर्स एट सिमिलर लेवल टू द ग्राउंड. अब अल्टरनेटिवली टेस्ट कि एक दफ़ा आपने पिक्चर ली तो जो भी ऑरेंज वाली पिक्चर थी वो एक क्लस्टर में आ जाएंगी, रेड वाली उसमें आ जाएंगी, ठीक है. फिर आपने मैंने पहले इस तरह तस्वीर ली, फिर मैंने दोबारा अल्टरनेटिवली फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा मतलब बड़े एंगल से ली, ये वाली रेड भी आ गई, ये वाली रेड उसके साथ ही अटैच हो जाएगी, ठीक है. अल्टरनेटिव प्रोसेस जो होगा कलर प्रेडिक्शन. और ये आपने लॉगरिथमिक यहाँ पर 256 जो Q का जो फार्मूला है और G लेस देन आते हो, यहाँ पर आपके पास Q की आई हुई थी सिचुएशन, ये स्किन की जो आपने डिजाइनिंग स्कीम दी थी वो क्या दी थी, ठीक है. आप थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं. जिस तरह मैं पिछले साल हज पे गया था तो वहाँ पर जो नाइजीरिया और बिल्कुल मतलब है कि ब्लैक कलर की स्किन थी वो भी अल्लाह ने बनाई है, और जो इधर कजाकिस्तान के लोग थे उनकी या चाइना जापान के लोग थे बिल्कुल येलो या इस तरह बिल्कुल वाइट भी मतलब लोगों की स्किन थी, ठीक है. और अल्लाह ने हमें आयरिश पीपल के बिल्कुल वाइट स्किन होती है. जी 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 बिल्कुल. तो वो मैंने कहा कि अब वो उस तरह की जो आपने उसको स्किन जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इधर मैंने पिक्चर देखा, ओके, इनटू स्किन. स्किन से जिसमें नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है, वो हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स द बैकग्राउंड रीजंस. अब वो वाली बात है कि गाड़ी जो है, ये तो टेक्निकल बातें हैं, ग्रे कलर की गाड़ी लेना आप, उसके एक्सीडेंट के चांसेस 70% होते हैं. लोग वाइट कलर की गाड़ी क्योंकि रोड का और उस गाड़ी का कलर तकरीबन एक जैसा ही होता है, ठीक है. ड्राइवर दूसरे उनको नज़र ही नहीं आता, खुद तो जो चला रहा था वो चीज़ दूसरा हिट करने का चांस ज़्यादा होता है. वाइट वाला दूसरे को नज़र ज़्यादा आता है क्योंकि कंट्रास्ट ग्रे से वाइट का बहुत ज़्यादा है, ठीक है. वो चीज़ें आप लोग हेल्प कर सकते हैं ह्यूमिडिटी की. अब ह्यू पे जो 0 से 250 पे लेबल द स्किन अगर 1 किधर आएगा वो आपको जब पिक्सल से मार्ज होंगे तो फिर वो एक फाइनल कैटेगरी डिसीजन कर देगा. डिसीजन बाउंड्री जो लॉजिक गेट्स की मदद से कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो 1 आएगा लेबल द स्किन, लेबल द 0 आएगा लेबल द सेट, ठीक है. आफ्टर लॉट ऑफ पैरामीटर्स विल बी इन्वॉल्वड.
یہ threshold بھی فار ایگزامپل ادھر فرمایا کہ فرسٹ پکسل جس طرح یہ ہاتھ ہے, اب ہاتھ کے نیچے جو ہے وائٹ مطلب ہے کہ دیوار ہے, ہاتھ کے مطلب سے اب دونوں میں ڈفرینس ہے نا, ٹھیک ہے. اب threshold مطلب ہے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے تو اس کو اب یہ کہتا ہے کہ انڈیکس دا پریڈیکیٹ ود دا ایجز آف اے پیئر, یا آپ کے پاس کہہ لیں کہ تھیٹا جو ہے وہ لیس آیا ہے, انڈیکس پہ اگر اگنور دا پکسل نیکسٹ دوبارہ الٹریشن ہوگی, دوبارہ چیک کرے گا, اگر ایک دفعہ چیز نظر نہیں ہے دوبارہ دیکھا دوبارہ دیکھا. اور اس کو فردر اگر آپ نوٹ کریں تو اس کا جو وائٹ ہے وہ مطلب کہ بتائے گا کہ وہ بیک گراؤنڈ اور بلیک جو ہے وہ بتائے گا کہ وہ ہینڈ جو ہے جسٹ, ٹھیک ہے. اس کی پکسل ویلیو اب آف کورس یہ بچے جو کہہ رہے تھے ایجز کے ایجز جو کرسپونڈ کے آبجیکٹ باؤنڈریز سے, ڈیفینیٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا باؤنڈریز. اور جب بھی ایجز کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو باؤنڈری جب ان کی جب امیج کی بات کرتے ہیں تو انٹینسٹی ویلیو میں ابرپٹلی چینج ہوتی ہے. انٹینسٹی کی بات کروں تو پکسل کی بات ہو رہی ہے یا لائٹ کی بات ہو رہی ہے, انٹینسٹی لائٹ کی ہے بیسیکلی. آف کورس ایج کے ماڈل ہوتے ہیں, اب یہ والا ماڈل ہے, یہ والا ماڈل ہے اور یہ والا ماڈل ہے. اس میں تھوڑا سا اس کو آسان کیا سکتا ہے, یہ میں اس کو بالکل ایج ہوتا ہے اور یہ درمیان میں, اس کو میں ایکسپلین کے شیئر کروں. ایج انفارمیشن ہے found by looking at the relation of pixel as with its neighborhood. neighborhood کے ساتھ کتنا اس کا بالکل درمیان میں یا سینٹرل چینج ہو رہا ہے, ابرپٹلی چینج ہو رہا ہے تو وہ بالکل ایج باؤنڈری ہوگی, نہیں تو اگر فیوز ہے تو باؤنڈری انکریز ہوگا. اس طرح یہ ساری چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے. ہاں یہاں پر آج یہاں پر اوکے, یہاں پر یہ جو ہے اس طرح کا امیج ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس کو ابرپٹ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ ایجز کہہ رہے ہیں. اس کو یہ والا ریمپ ہے, سلولی یہ بلیک سے گرے میں چینج ہوئی ہے لیکن ویری سلولی جو ہے ریمپ, ٹھیک ہے. اور جب اس کی انفارمیشن بنتی ہے جو پلاٹ بنتا ہے تو یہ اسٹیپ فنکشن بنتا ہے. اسٹیپ فنکشن میتھمیٹکس میں 0 یا 1 جو ہوتا ہے, یہ اگر میرے پاس لائٹ آف ہے تو یہ ایک مطلب کہ اسٹیپ اور دوبارہ اگر میں آن کرتا ہوں چھوڑ دوں گا دوبارہ اوپر ہی رہے گا, ٹھیک ہے. یہ اسٹل اٹ ول ریمین آن انٹل انلیس الیکٹریسٹی اپیئر رن ان دی سسٹم, اور یہ مطلب آن ہی رہے گا. میں اس کو آف نہیں کرتا, میں آپ کو ایک دم 0 پر چلا جائے گا, بند ہو جائے گی. اٹ از نون ایز اسٹیپ فنکشن, دس از نون ایز اے ریمپ فنکشن. ریمپ فنکشن یہ جیسا ریمپ کی طرح جاتے ہیں, جیسا جاتے ہیں اوکے انکلائن ہوتا ہے, سلولی اس کا مطلب ہے کہ موو ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر ہاریزونٹل انٹینسٹی فرسٹ, اب اس کو سنگل جو یہ اسٹیپ فنکشن ہوتا ہے یہ ڈیریویٹو فرسٹ ڈیریویٹو. اب فرسٹ ڈیریویٹو کو کیا آپ کہیں گے سر یہ فرسٹ ڈیریویٹو کو اسٹیپ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بالکل باؤنڈری نا کھڑی, یہ اسٹیٹک پوزیشن تھی تو یہ ایک دم آن ہو گئی ہے, یہ ایک دم کیا ہو گئی ہے, آن ہو گئی ہے. اس کو فردر اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح گاڑی کھڑی ہے نا تو اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی تو اٹ از ایٹ اسٹیٹک پوزیشن, اور اسٹیٹک پوزیشن پہ ایکس موو نہیں ہو رہا, ایکس کانسٹنٹ ہے. کانسٹنٹ ہے یا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو وہ اس کا آپ ڈیریویٹو لیں تو کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے, 0, کوئی چینج نہیں ہوتی. لیکن گاڑی کو اگر ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے پوش کرے, یہ انجن کی مدد سے گاڑی اگر موو کر جائے کھڑی پوزیشن سے ہلکا سا بھی موو کر جائے تو وہ کیا ہو جائے گی, فرسٹ ڈیریویٹو لگے, گاڑی نے موو کر دیا. گاڑی نے کیا کیا بچو, گاڑی نے موو کر دیا. تو یہ آپ کے پاس ڈی ایکس اور ڈی ٹی آپ کے انفارمیشن آپ کے پاس, اس کو ویلاسٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو, ویلاسٹی. گاڑی نے موو کر دیا, فرسٹ ڈیریویٹو چینج آ گئی نا, ٹھیک ہے. یہ اسٹیپ فنکشن والی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس گاڑی کو سپیڈ دینا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں گاڑی کو سپیڈ مطلب ہلکا ہوتے تو کھڑی پوزیشن میں موو کیا نا, بٹ ونس یو وانٹ ٹو ایکسلریٹ اٹ تو آپ کیا کریں گے, ایکسلریٹر پیڈل پر دبائیں گے, دوبارہ اس کا ڈیریویٹو لیں گے. میں اگر اس کا ڈی وی اور ڈی ٹی یہاں پر تو اس کا ڈی اسکوائر ایکس اور ڈی ٹی اسکوائر آ جائے گا, اور اس کو کیا کہتے ہیں, ایکسلریشن. کیا کہتے ہیں, ایکسلریشن. اور پھر سیکنڈ ڈیریویٹو وہ ایک دم مطلب ہے کہ جو ہے چیز چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے موومنٹ ہوئی ہے, پھر اس کو ایکسلریشن کہتے ہیں. پھر ڈبل ڈیریویٹو آتا ہے. جب ڈبل ڈیریویٹو ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ جو اس کی جو نارمل پوزیشن سے کراس کرتا ہے, جو 0 مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ موو ہو رہی ہے تو اسے کراس کر کے پھر رینج کو مطلب کہ بوسٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر اگر اس کو آپ گریڈینٹ جو ہوتا ہے مشین لرننگ میں بہت یوز ہوتا ہے اور امیجنگ میں پلے گا بگ رول, تو آپ کے ہاریزونٹل پھر پارشل یہ گریڈینٹ ہوتا ہے کہ کتنی موومنٹ الانگ دا ایکس ایکسس کتنی ہوئی ہے اور الانگ دا وائی ایکسس کتنی ہوئی ہے چینج.
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر شیڈ کی بات کر رہے ہیں تو اگر اونلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکس ایکسس تو آپ کا اس طرف موومنٹ کیجیے ورٹیکل لائن اس طرف کتنا شیڈز کم ہے. اگر آپ ورٹیکل کی بات کر رہے ہیں تو یہ پارشلی ہے نا, پارشل ڈیریویٹو ہے, تو یہاں پر صرف ود رسپیکٹ ٹو وائی موومنٹ ہوگی ورٹیکلی. اگر ڈائگنل کی یہاں پر بات کر رہے ہیں تو آف کورس دونوں کا میگنیچیوڈ ہوگا یہ اس طرح ریکٹینگولر کمپوننٹس. آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہوتا ہے اس کے عام ریکٹینگولر کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. تو آف کورس اس کی کس ڈائریکشن میں موومنٹ ہو رہی ہے, جو چینجنگ جو امیج میں ہو رہی ہے, پروسیسنگ ہو رہی ہے, آپ لائن لگ دی ہے, کلر چینج ہو رہا ہے, تو کس تو اس کا پارٹیکولر ڈائریکشن آف کورس پارشلی اوکے ڈیریویٹو along the y axis partial derivative along the x axis. اس سے پتہ چل جائے کہ آپ نے کدھر چینج کرنا ہے, پروسیس کرنا ہے. بالکل آف کورس اس کی ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے کہ پکسل اوور آل امیج میں انٹینسٹی کتنی ہے, انٹینسٹی ویلیوز کتنی ہیں, تو وہ اس کی برائٹنیس, ٹوٹل برائٹنیس. ٹی وی لیپ ٹاپ ہم کیا کرتے ہیں اگر بیٹری والا ہو تو اس کی جو برائٹنیس کم کر دیتے ہیں, بیسیکلی ہم اس کا میگنیچیوڈ کم کر رہے ہوتے ہیں. اسی پروسیسنگ میتھمیٹیکل ورک کرتا ہے. ادروائز ہم اس کا میگنیچیوڈ انکریز کر دیتے ہیں اگر میرے جیسا بوڑھا اور نظر نہ آ رہا چیز. ہاں دس از دا میٹر آف دا فیکٹ. تو سارا آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے, فارمولے بنانے ہوتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. اب اس میں فردر جو سچویشن ہوتی ہے بات کا, ہم ہاریزونٹل اور اب فار ایگزامپل یہ اوریجنل ڈیٹا ہے. اب اس میں یہاں پر آپ دیکھیں ساری ہاریزونٹل انفارمیشن ایکسٹریکٹ ہوگی جب آپ اس کا ڈیریویٹو along the x axis لیں گے. اب ڈیریویٹو along the vertical axis لیں گے تو ہاریزونٹل آپ کو نظر نہیں آ رہی, ورٹیکل والے یہاں پر ورٹیکل آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہاں پر ہاریزونٹل آپ کو نظر نہیں آ رہا, ورٹیکل نظر آ رہا ہے. جب اگر آپ دونوں ڈائگنل وہ والے لیں گے تو آپ کو ورٹیکل بھی اور ہاریزونٹل دونوں ایکسس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل ڈائگنل. اس طرح ایک کینی ایج ڈیٹیکشن ہے, یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا, بہت آسان ہے. اس کے پائتھن کوڈ بھی پڑے ہوئے ہیں. رضوان بچے اگر ہوا تو ملا چانس تو پلیز سب کے ساتھ شیئر, آئی ول اپریشیٹ اٹ. میں آپ کو سیلری بھی شیئر کر سکتا ہوں. تھینک یو. تو آپ نے اس کا ڈیفینیٹلی تھریش ہولڈ یہ ساری چیزیں ماسک بنائے گا جو ہے رضوان شیئر کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ, اور پائتھن کا کوڈ بھی اگر آپ میں سے کوئی شیئر کر دے تو آئی ول اپریشیٹ. لیکن آپ لوگوں کو بزی اسکیجول میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. ہم روٹین آف لائف میں ویری ٹف فار یو پیپل, بٹ پلیز اسپیئر سم آف یور پریشیس ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دا کنسیپٹ آف اے کینی ایجوکیشن. اب جسٹ ہم اس کی جو امیج پروسیسنگ کی تھوڑی سی کمپیوٹر ویژن جو ہے یہ الگ چیز نہیں ہے, یہ ایگزیکٹ اسی کی چیز ہے, یہ لوگوں نے دونوں نام لکھے ہوئے. لیکن جو میں نے بیسس کا کنسیپٹ پڑھایا تھا, بیسس کا کنسیپٹ پڑھایا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایک مطلب ہے کہ بیسس اگر 3 ڈائمینشنل چیز ہو تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 1 0 0 1 کیٹ اگر ڈارک کو 0 1 ہوگا, اس طرح میں پڑھایا تھا آپ لوگوں کو. اب اس کو یہ فار ایگزامپل کیٹ ہے, اب یہاں پر یہ 3 آ گئے تو بیسیکلی ڈکشنری لرننگ. ڈکشنری لرننگ میں ایک ویکٹر کیٹ سے ریلیٹڈ ہوگا, ایک ڈاگ سے ریلیٹڈ ہوگا, ایک ڈاگ سے ریلیٹڈ ہوگا, پھر وہ ملٹیپل آبجیکٹ کی ریکگنیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے, جب بھی آبجیکٹ فار ایگزامپل آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے نا, تو یہ تینوں جو ملٹیپل آبجیکٹ اس میں اسٹور ہیں, اس کی بیسس اسٹور ہیں, اس میں کیا ہے بیسس اسٹور ہے, میٹرکس اسٹور ہے. تو جب کوئی بھی آبجیکٹ دیکھے گا تو وہ اس کو ملٹیپلائی کرے گا, تو وہ والا بیسس ہیلپ آؤٹ کرے گا جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے. باقی سب کو زیرو کر دے گا, یہ والا ڈاگ ہے, یہ والا آبجیکٹ کیٹ ہے, یہ والا. اور آف کورس یہ بھی سیگمنٹیشن ہے, یہ بھی کیا ہے سیگمنٹیشن, سیمانٹک ہے. اس کو پڑھ لیجیے گا چیٹ جی پی ٹی سے. فردر اگر آپ اس کو آف کورس ہر پکسل ان دا امیج ود کیٹیگری لیبل کہ آپ اس کو کیٹیگری وائز لیبل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے. اور بعض بات ایسے ہوتے ہیں آپ اس طرح یہ والا جو سرکل ہے اس نے تو کہہ دیا کیا, لیکن آپ یہ ریجن نا جو کلر ریجن جو پکسل انٹینسٹی نیئر بائی گراؤنڈ 4 نیبرہڈ 8 نیبرہڈ اس طرح, مطلب میں نے جو نیچر کا. اب یہ لگتا تو نہیں ہے کہ کاؤ اس طرح کی ہوتی ہے, لگتا تو نہیں ہے کاؤ اس طرح کی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈیفرینشیٹ انٹینس. اب جہاں پر ڈیریویٹو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے پہلے کر دیا پروسیس کر کے سیگمنٹیشن کی بنیاد پر, نیبرہڈ پکسل کی بنیاد پر کر دیے. اب یہاں پر اگر آپ ڈیریویٹو لگائیں تو وہ پھر کاؤ کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آف کورس اب جو ہے مختلف فلاور بہت سارے جو ایگزسٹ کر رہے ہیں کامن جو پرابلم ہے, تو وہ چیزیں آ رہی ہیں اور اس کو مطلب کیا جا سکتا ہے, سیگمنٹیشن اس کی جا سکتی ہے.
sometimes we need an instance segmentation. اب instance segmentation میں of course جو ہے کیٹیگری لیول دیکھا جاتا ہے, یہ بڑے ہیں, گرون اپ ہیں, یہ بچے ہیں, اور اب حالانکہ دو مطلب ہے کہ جو ہے پرسن ہے ہیومن, اور یہاں پر جو ہے گھوڑا یا جو بھی مطلب کہ اسپیسی ہے بچہ, ان کے باوجود بھی جو ہے یہ چھوٹے مطلب ہے کہ ٹو کمبائن مطلب ہے کہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹس ہیں, اور وہ اس کو مطلب کہ سائز چھوٹے, تو اب اس کو جو ہے کرنے کے لیے آپ کو مختلف فریم ورک ہے, یہاں پر یہ لنک دیا ہوا ہے, ان نے کام کیا ہوا ہے اس پہ, تو اس کو کس طرح کرتے ہیں, اس کا پورا ایک میتھمیٹیکل سیٹ اپ ہے. اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو یو آر ویری ویلکم اینڈ یو مے ول ڈسکس ود اٹ. اوکے, یو ول انجوائے اٹ ا لاٹ. آف کورس بعض بات جو ہے آپ شیپ وائز یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریویٹو ڈیٹا دیا ہوتا ہے اس پہ کہ کہاں کہاں پر کس کس طرح اسٹرکچر بنا ہوتا ہے, ڈیٹا میں اسٹور ہوتے ہیں فیچرس, اس فیچر کی بنیاد پر آپ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. آبجیکٹ کیٹیگری کی ہے, آبجیکٹ کیٹیگری جو ہے وہ کیا سکتے ہیں. پھر میں وہ بات کروں گا کہ پروبیبلٹی آلسو انوالو ہوتی ہے, کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ آیا کہ یہ جو ہے ڈاگ ہے, یا آیا کہ یہ ٹائیگر ہے, یا آیا کہ یہ کیٹ ہے. سب کی مطلب ہے کہ ایک جیسی تقریباً آپ کہہ لیں کہ فر ٹائپ بہت ایک جیسا ہوتا ہے, یا اس طرح مطلب کہ تو اس میں آف کورس امیج پکسل کو جو آبزرو کیا جاتا ہے, یہاں پر امیج پکسل ہوتے ہیں اور پیرامیٹرز انوالو ہوتے ہیں. پیرامیٹر ٹائیگر کے ڈفرینٹ ہوں گے, ڈاگ کے ڈفرینٹ ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی ایئر کا سائز ڈفرینٹ, کان کا سائز ڈفرینٹ ہوگا, ماؤتھ کا مطلب کہ تھوڑا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا, باقی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, بٹ پیرامیٹر انوالو ہوتے ہیں. اور ایج جو ہوتا ہے فور گراؤنڈ بیک گراؤنڈ لیول ہڈن, اور وہاں لیول پر وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چہرے پر مطلب ہے کہ بنا ہوتا ہے, یا اس کی مسٹیشز ہوتی ہیں, یا آنکھ کا جو پیٹرن ہوتا ہے, آس پاس سراؤنڈنگ کیسے ہیں, تو وہ چیزیں ساری انوالو ہوتی ہیں. تو یہ پوسٹیریئر انفارمیشن جو ہے آپ کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے جائنٹ کے یا لائکلیہڈ کیا ہے, اور پرائر کیا ہے. پرائر انفارمیشن جو آلریڈی اس ایریا میں زیادہ کتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ایریا میں زیادہ ٹائیگر ہیں, اس ایریا میں ڈاگ ہیں, تو ان کی ڈیفینیٹلی ڈیٹا ہوگا. اور پھر لائکلیہڈ کیا ہے کہ وہ ساری جب انفارمیشن آتی ہے تو اس میں جو ہے امیج جو آپ کے پاس گیون امیج ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ والا امیج کیا ہے, اور پھر اس کی بنیاد پر اور جنریٹو ماڈل اپلائی کیے جاتے ہیں. مارکوو رینڈم فیلڈ یا مارکوو ڈیسیجن پروسیس ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آپ کل ہو سکتا ہے یا ابھی بہت سخت گرمی ہے لیکن شام کو بہت سارے بادل آ گئے ہیں, تو آپ دوپہر کو نہیں کہتے کہ دوپہر کو بہت گرمی تھی جو ہے, لیکن آپ شام کو ایڈوانس مطلب کہ ابزرو جو انفارمیشن دیکھ کر تو کہتے ہیں کہ وہ بادل کا موسم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوپہر کو آپ بھول جاتے ہیں, دوپہر کو بادل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو. تو مارکوو ڈیسیجن پروسیس میں جو ہے پرائر ضرورت نہیں ہوتا, پرائر ضرورت نہیں ہوتا, ایٹ دا مومنٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اچھا کام کیا ہے, آپ کا سیمسٹر 1 میں گئے جی پی ایس میں, تو آپ کو جو ہے گولڈ میڈل ملے گا. وہ ساری جو ہے پرائر ہسٹری انوالو ہوتی ہے, ڈپینڈنسی اس میں انوالو ہوتی ہے ری انفورسمنٹ لرننگ میں. تو یہ مارکوو ڈیسیجن پروسیس ہے, ڈسکریمنیٹیو اپروچ ہے میرا. ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں 2024 مارچ 22 مارچ کو ایک پیپر بھی پبلش ہوا ہے, کیموفلیج ڈیٹیکشن جو ہے جنگل میں. اگر آپ لوگوں کو ٹائم ہوا تو نظیر لکھا تو خط کر لیجیے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو اس میں آپ کو لائکلیہڈ یہ پروڈکٹ ہے, اور اس میں آپ کو بہت سارے اسپیسیز بہت سارے آبجیکٹ انوالو ہوتے ہیں, اور ان کا مارکوو جو ڈیسیجن پروسیس ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کر کے تو آپ کا پریڈکشن کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ سچویشن ہے, یا آؤٹ پٹ ایگزسٹنس جو بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے, امیج پلین کو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ کون سی اسپیسی ہے, یہ کون سا آبجیکٹ ہے, اس کی آبزرویشن کی جاتی ہے. مجھے پتا ہے میتھ جو ہے بچے بانٹتے ہیں, میں اس لیے زیادہ پریشان نہیں کروں گا آپ کو, لیکن آپ لوگ گو تھرو کیجیے گا, تھوڑا سا دل کرے تو سمجھ جاتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ میتھمیٹکس ریئلی بیوٹیفل اور ویری ونڈرفل ٹو انڈرسٹینڈ. کیوں ہنسی آ رہی ہے جی وجہ کچھ نہیں نہیں, اگر نہیں سمجھ آ رہی نہیں سمجھ تو جا رہا ہے, کوئی بات نہیں. ڈیپینڈنسی انوالو میں نے آپ کو کنسیپٹ بتا دیا مارکوو ڈیسیجن پروسیس کا, اور ریئنفورسمنٹ لرننگ کا. پلیز اگر آپ کو ہوا تو پوری اس کو پریزنٹیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, لیکچر بھی شیئر کر دوں گا, بٹ ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ٹھیک ہے, آپ اس کو اپنے ماڈل میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کو تھیسس کر سکتے ہیں, ایم ایس کا ریسرچ ورک کر سکتے ہیں, جو ہے بہت خوبصورت چیزیں جو ہے پڑھنے سے سکتی ہیں. جی بچے سر کلاس ہے ہماری اسٹیٹسٹیکل میتھمیٹیکل. ابھی کیا ٹائم ہوئے سر 11:15. کوئی ٹیچر تو نہیں آیا نا ابھی؟
सर मैसेज कर दिया फिर तो जानते हैं. अच्छा मैसेज कर दिया आप चले जाइएगा ठीक है थोड़ा सा कभी तो पढ़ लो साहब मैं थोड़ा सा टाइम ही नहीं होता तो मैं तो मुश्किल तो पढ़ाते ही नहीं हूँ आप लोगों को तो आप मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ ठीक है इसको प्ले करते हैं मुस्लिम जो है ऑफकोर्स बहुत का जो सबमिशन होती है ऑल द पीसेस ऑल द लोकेशन चीज़ें सम करके आप फाइनल किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं